بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 200 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس شہادت بعض الکفرۃ علی بعضہم کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ سے لے کر فَلَا يَحْمِلُهُمُ الْغَيْظُ عَلَى التَّقَوُّلِ تک ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ۔ وقال مالك والشافعي رحمه الله تعالى لا تقبل لأنه فاسق، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، فيجب التوقف في خبره، ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم فصار كالمرتد. ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه۔ اور ذمیوں میں سے بعض کی گواہی بعض کے حق میں قبول کی جائے گی اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہو۔ اور امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے، پس ان کی خبر میں توقف واجب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی، پس یہ مرتد کی طرح ہوا۔ اور ہماری دلیل وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے نصارہ میں سے بعض کی گواہی بعض کے حق میں جائز قرار دی، اور اس لیے کہ ان کو اپنی ذات اور چھوٹی اولاد پر ولایت حاصل ہے، لہٰذا وہ اپنی جنس پر شہادت کے اہل ہوں گے۔ قال وتقبل شہادت اہل الذمہ، ذمیوں کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ بیان کریں کہ ذمی سے مراد کون ہے۔ وہ کافر شخص کے جو مسلمانوں کے ملک میں دارالاسلام میں امن لے کر آیا ہو، یعنی ویزا لے کر مسلمانوں کے ملک میں وہ رہ رہا ہو۔ ابھی ایک دوسرے کے حق میں ان کی گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے احناف، مالکیہ اور شوافیہ کے مابین۔ احناف کے ہاں ایک دوسرے کے حق میں قبول ہوگی اگرچہ ان کے ادیان مختلف ہو، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوگی، لأنہ فاسق۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی کی دلیل ہے کہ کافر چونکہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور ان کے فاسق ہونے کی دلیل قرآنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں ظالم قرار دیا ہے، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم سے مراد فاسق ہے جیسا کہ تفاسیر میں مصرح ہے۔ لہذا جب وہ فاسق ٹھہرے تو ان کی خبر میں توقف کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً اعتماد مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق اور تبیین کا حکم دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے خلاف اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی کہ وہ فاسق ہے، لہٰذا مرتد کی طرح ہوا۔ جیسے مرتد کی گواہی نہ تو مرتد کے حق میں قبول ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کافر کے حق میں، تو ایسے ہی کافر کی گواہی نہ تو اس شخص کے حق میں قبول ہے کہ جو دین کے اعتبار سے اس کے ساتھ متفق ہے، اور نہ ہی اس شخص کے حق میں کہ جو دین کے اعتبار سے اس سے مختلف ہے لیکن ہے وہ کافر۔ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ میں سے بعض کی گواہی بعض کے حق میں جائز قرار دی ہے، لیکن اس روایت میں چند اسقام ہے۔ ایک سقم تو یہ ہے کہ ان الفاظ میں یہ روایت کتب حدیث میں مذکور نہیں ہے، اور دوسرا سقم یہ ہے کہ یہ ہماری مدعا کے موافق بھی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ
ذمیوں کی گواہی بعض کے حق میں مقبول ہے، اگرچہ دین کے اعتبار سے ان کا اختلاف ہو۔ یہودی کی گواہی نصرانی کے حق میں قبول ہے اور نصرانی کی گواہی یہودی کے حق میں قبول ہے۔ اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ کی گواہی نصارہ کے حق میں مقبول ہے، یعنی اتفاقی دین کی صورت میں کفار کی گواہی بعض کے حق میں مقبول ہے۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ایک دوسری روایت ابن ماجہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، تو وہ سند کے اعتبار سے بھی اس روایت سے زیادہ مضبوط ہے اور ہمارے مدعا کے موافق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجازہ شہادت اہل الکتاب بعضهم علی بعض، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے بعض کی گواہی بعض کے حق میں جائز قرار دی ہے۔ تو اہل کتاب میں یہودی اور نصارہ دونوں داخل ہے کہ یہودی کی گواہی نصارہ کے حق میں قبول کریں اور نصارہ کی گواہی یہودیوں کے حق میں قبول کریں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہدایت کے بعض نسخوں میں النصارہ کی جگہ پر الیہود کا لفظ ہے، تو الیہود کا لفظ النصارہ کی جگہ پر زیادہ انسب ہے، کیونکہ اس کے حق میں ابو داؤد میں ایک روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک مرد اور عورت لے کر آئیں جو زنا کا ارتکاب کر چکے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو دو بڑے علماء ہیں ان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ پیش کیے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تورات میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے وہی تفصیل بتائی کہ جو زنا کے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں رجم کرنے سے منع کیا ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذمیوں کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ ذمیوں میں سے ہر ایک کو اپنی ذات اور اپنے چھوٹے بچوں پر ولایت حاصل ہے، اور جس شخص کو ولایت حاصل ہے وہ شہادت کا اہل ہے، لہذا اپنے جنس کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں تو اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قرآن میں صریح نص اس پر آئے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو اس نص کی وجہ سے مسلمانوں کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی اگرچہ وہ شہادت کے اہل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، تو پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه، والكذب محظور الأديان كلها، بخلاف المرتد لأنه لا ولاية له، وبخلاف شهادة الذمي على المسلم لأنه لا ولاية له بالإضافة إليه، ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه، وملل الكفر وإن اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ على التقول۔ اور فسق اعتقاد کے اعتبار سے مانع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اجتناب کرے گا ہر اس چیز سے جسے اپنے دین میں حرام سمجھتا ہے، اور جھوٹ تمام کے تمام ادیان میں ناجائز ہے، برخلاف مرتد کے کہ اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اور برخلاف مسلمان کے خلاف ذمی کی گواہی کے، اس لیے کہ مسلمان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذمی کو اس پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہ مسلمان پر بہتان باندھے گا کیونکہ مسلمان کا اس کو مغلوب کرنا غیظ اور غصہ دلاتا ہے، اور کفریہ ادیان اگرچہ مختلف ہو لیکن مغلوبیت نہ ہونے کی وجہ سے غیظ و غضب ان کو بہتان باندھنے پر نہیں ابھارے گا۔ والفسق من حيث الاعتقاد غیر مانع، یہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی دلیل کا جواب ہے کہ کافر اگرچہ فاسق ہے لیکن اس کا فسق اعتقادی ہے نہ کہ عملی، اور فسق اعتقادی یہ گواہی سے مانع نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور جھوٹ یہ تمام کے تمام ادیان میں
ناجائز ہے، تو ایک کافر شخص اگرچہ اعتقاد کے اعتبار سے فاسق ہے لیکن جھوٹ سے اجتناب کرے گا تو اتہام بالکذب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گواہی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک مرتد کی بات ہے تو مرتد کو تو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے مرتد پر عام کافر کو قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ عام کافر کو اپنی ذات اور چھوٹی اولاد پر ولایت حاصل ہے، برخلاف مرتد کے اس کو کسی پر بھی ولایت حاصل نہیں ہے۔ وبخلاف شہادت الذمی، اور جہاں تک ذمی کی شہادت کی بات ہے کہ وہ مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے حق میں تو اس کی گواہی اس وجہ سے قبول نہیں ہے کہ مسلمان پر اس کو ولایت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو جب مسلمان پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو گواہی کا حق بھی اس کو حاصل نہیں ہے، اور کافر پر چونکہ اس کو ولایت حاصل ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو اس کے حق میں اس کے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہ کرنے کی یہ ہے کہ وہ مسلمان پر بہتان باندھے گا، کیونکہ مسلمان نے اس سے مغلوب اور مقہور کیا ہے، تو اس غیظ و غضب کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ مسلمان پر بہتان باندھے، لہذا شریعت مطہرہ نے یہ دروازہ بند کیا کہ ذمی کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ وملل الکفر، اور کفار کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی اس لیے قبول کی جاتی ہے کہ ایک تو ان کو اپنی ذات اور اولاد پر ولایت حاصل ہے اور ولایت کی وجہ سے وہ شہادت کے اہل بھی ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہتان کا خدشہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہوئے کوئی کافر دوسرے کافر پر چڑھائی نہیں کر سکتا، تو جب مقہوریت اور مغلوبیت نہیں ہے تو ایک دوسرے پر غیظ و غضب نہیں ہوگا، اور غیظ و غضب کے نہ ہونے کی وجہ سے بہتان باندھنے کا خدشہ بھی ختم ہوا، لہٰذا ایک دوسرے کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔